So let's see how long we can اوکے جی. ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ آپ کی تقدیر میں ہر چیز لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کا عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی کا میں ہے. چلیں جی, سخاوت کی ہم پڑھ رہے تھے کل. ہم سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت. ٹھیک ہے, ہم نے یہ ٹاپک یہاں سے پڑھ لیا تھا. سخاوت اور بخل کا مفہوم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے جو بندوں پہ خرچ کرتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو یعنی بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا خوراک, لباس, علاج اور سفر وغیرہ یا مناسب طریقے سے مطلب اس کو نہیں خرچ کرتا, تو وہ بخل کے زمرے میں آ جاتا ہے, یعنی کہ کنجوسی میں وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام میں جو دونوں ایکسٹریم اینڈز ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے اس کی ممانعت کی ہے. ہمیشہ راستہ جو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے میانہ روی کا, جس کو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو نہ تو اتنا آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے, اور نہ اتنا زیادہ سکیڑ لیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو بھی نہ ہیلپ کریں. تو سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت. اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے, یہ ہم نے پڑھا تھا, جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یعنی یہ قرآن کا ورڈ ہے, کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں. نفس کیا ہے؟ خواہشات, جو آپ کو ہمیشہ بعض اوقات اکساتی ہیں بہت ایسے کام کرنے پہ جو کہ اسلام میں منع ہے. ٹھیک ہے, اور نفس جو ہے ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف ہی دھکیلتا ہے. تو جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا اس انسان نے جو ہے فلاح پا لی. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کا درس دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمیشہ غریبوں, محروموں, یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی, غلاموں کا خاص خیال رکھا اور رفع عامہ یعنی فلاح کے جو کام ہوتے ہیں کہ کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, یعنی نیک بندے کون ہیں؟ جو کہ سخاوت کا عمل جاری رکھتے ہیں, ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور رفع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. جب بھی معاشرے میں کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو کمر بستہ یعنی کہ ایک ہو جاتے ہیں, کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے برعکس جو بخیل کا جو عمل ہے, اب یہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. بخیل لوگ ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں, دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. ٹھیک ہے, جو بالکل اپنی جائز یعنی کھانا پینا یا اپنی روزمرہ کی ضروریات کو بھی اگر وہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے
تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو مال کو جمع کرتا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا معجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو مال و غنیمت کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، یعنی بخیل انسان ہے، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ہم اس کا لاسٹ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کر دے تو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، یعنی صبر و شکر کے ساتھ جتنا ہے اس میں گزارا کرنا چاہیے۔ اگر مال و دولت سے نواز دے تو سخاوت کی زندگی گزارنی چاہیے، یعنی سخی ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی اللہ نے ایک ایلیمنٹ رکھا ہے اور وہ ہے میانہ روی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ پیج نمبر 54 پہ جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ دستی باقی بچی ہے، یعنی کہ وہ جو گوشت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہی در حقیقت باقی اور کام، یعنی جو باقی بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اصل میں وہی در حقیقت کام آنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا سامان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب بھی مشہور ہو گیا، یعنی ان کو جو ہے وہ عثمان غنی کہا جاتا تھا، یعنی سخی، وہ غنی تھے۔ اچھا جی، اب سخاوت کے معاشرتی فوائد، ٹھیک ہے، اس کو اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، قلبی طہارت و پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، یعنی دل پاکیزہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے، یعنی اگر آپ جمع کرتے جائیں گے تو وہ تو مال و دولت جمع ہوتا رہے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں، جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنے ارد گرد مستحق، نادار اور یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بے جا خرچ کرنے سے پرہیز کریں، بخل سے کام نہ لیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ اگر ہم اعتدال
اور میانہ روی کے اس سنہری اصول کو اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آج ہم نے اس چیپٹر کو، لیکن کل ہم اس کو جو ہے ایک دفعہ اس کا ریکیپ کریں گے اور اس کے کویشچن آنسرز کو ایک دفعہ کل ہم تھوڑا زبانی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یو ول گیٹ دا نوٹس. So thank you very much, my dear students.